الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابي لا تغضب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کو مختلف صفات کا حامل بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو انسان میں اچھی ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ تو ضرور ہیں، لیکن ان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے انسان کی انہی کمزور صفات کا تذکرہ فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، فرمایا کہ انسان یہ ناشکرا ہے۔ اب ناشکری یہ اچھی صفت نہیں، اس ناشکری والی صفت کی اصلاح کر کے شکر گزار بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ جلد بازی یہ پسند نہیں، اس کا محمل الگ الگ ہے۔ نیکی میں جلدی یہ مطلوب ہے، نیکی میں جلدی کرنا یہ مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ عام روزمرہ کی زندگی میں جلد بازی اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العجلۃ من الشیطان والانات من اللہ، کہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور حلم بردباری حوصلے سے کام کرنا یہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک قبیلے والے
وفد عبد القیس، وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب انہوں نے آ کر اپنی سواریاں بغیر باندھے چھوڑیں، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہے، تو فرط محبت میں سواریوں سے اترے اور باندھے بغیر دوڑ کر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ان کا جو سردار تھا وہ بڑی بردباری سے اپنی سواری سے اترا اور اس نے اپنی سواری کو باندھا، اور باندھ کر کے بڑے ہی پروقار انداز میں چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قوم کے سامنے ان کے سردار کے اس عمل کی تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ سردار بڑا حوصلہ مند اور بڑا پروقار آدمی ہے، لہذا اس کی اس صفت کو اپناؤ، جلد بازی نہ کیا کرو۔ تو انسان کی ایک فطرت جلد بازی بھی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ انسان خلقتاً اپنی فطرت کے اعتبار سے بہت سی مخلوقات سے کمزور پیدا ہوا ہے۔ تو ان تمام کمزوریوں میں انسان کی ایک کمزوری وہ اس کا غصہ بھی ہے، کہ غصہ فطرتاً ہر انسان کو ہے، ہر انسان کی فطرت میں یہ غصے والا وصف موجود ہے۔ اب اس کو ختم کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ختم ہو سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس آدمی کو غصہ آتا ہی نہیں پھر وہ انسان نہیں ہے۔ انسان جو ہے اس کو غصہ ضرور آئے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کمزوری کی اصلاح کے طریقے بھی امت کو بتلائے ہیں، کہ غصہ ختم تو ہو نہیں سکتا، اب اس کا استعمال کن کن جگہوں پر کرنا ہے اور کہاں کہاں منع ہے، اس کی پوری وضاحت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو مجھے غصہ آتا ہی نہیں۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو غصہ نہ آتا ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ ہماری طبیعت سے ان کا تعلق ہے، ہماری طبیعت سے ان کا تعلق بعد میں ہونا چاہیے، شریعت سے ان کا تعلق پہلے ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں میں اگر کوئی جسمانی بیماری ظاہر ہو جائے تو ہم سب فکر مند ہو جاتے ہیں، اس بیماری کے علاج کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ خطرناک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جسمانی بیماری زیادہ سے زیادہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ایک کی جسمانی بیماری کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچے گا، لیکن جو انسان میں موجود روحانی بیماریاں ہیں، جس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبت ہے، بہتان بازی ہے، چغل خوری ہے، بے جا غصہ ہے، اس کا اثر اس کی ذات تک نہیں رہے گا، اس کا اثر اس کے گھر والوں پر، اس کے بیوی بچوں پر، اور اس کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والوں پر، حتیٰ کہ اس کے ساتھ سفر کرنے والے مسافروں پر، راہ چلتے افراد پر بھی اس کی ان بیماریوں کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے غصہ ایک بیماری ہے، بے جا غصہ کرنا۔ اگر ایک آدمی وہ بے جا غصہ کرنے کا عادی ہے، گھر والے بھی پریشان، جس ادارے دفتر میں ملازمت کرتا ہے ساتھ کام کرنے والے بھی پریشان، اور راہ چل رہا ہے، راستے میں کوئی ایسی ناگوار بات پیش آئی تو راہ چلتا مسافر بھی اس سے پریشان، کہیں کوئی چیز خریدنے گیا ہے تو وہ دکاندار اس سے پریشان۔ تو اس کی اس بری عادت کا اثر ہزاروں لوگوں تک پہنچتا ہے، اور ہم اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور بڑے ہی فاتحانہ انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں کرتے نہیں،
اور جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں۔ تو اس غصے کا علاج کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے علاج بھی تجویز فرمائے، اس لیے کہ غصے کو پی جانا، غصے پر قابو پا لینا، یہ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب بندوں کی جو صفات بیان فرمائیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایمان والے غصے کو ختم نہیں کرتے، ختم تو ہوگا ہی نہیں، کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ صفات جن ایمان والوں میں ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ اپنے ایسے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے بھائیو اس بیماری کا علاج یہ بہت ضروری ہے۔ گھر گھر میں فسادات، خاندانوں میں نا اتفاقیاں، یہ اسی غصے کی بنا پر ہیں۔ انسان میں اپنے غصے پر قابو نہیں ہے۔ ایک آدمی جیل میں تھا، دوسرے نے اس سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ فلاں آدمی نے مجھے گالی دی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں آپے سے باہر ہوا اور اس کا میرا جھگڑا ہو گیا، میں نے اسے قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں آج 15 سال گزر گئے ہیں، جیل کی ہوا کھا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا، کہنے لگا کہ اس وقت تو ایک گالی پر اتنا غصہ آیا، اب یہاں 15 سال میں ہزاروں بار گالی کھا چکا ہوں، لیکن اب افسوس ہوتا ہے، اس افسوس کا فائدہ نہیں۔ اس ایک گالی کے وقت اپنے غصے پر قابو پا لیتا تو یہ 15 سال کی مشقت نہ جھیلنا پڑتی۔ تو اس لیے بھائیو یہ غصہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا الا سنو کہ ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، کہ غصہ آگ کا ایک انگارہ ہے جو انسان ابن آدم کے دل میں ہوتا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ اللہ کے سچے نبی کی سچی خبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی شریف کی طویل روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا یہ غصہ کیا ہے؟ الا ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، غصہ ابن آدم کے دل میں موجود ایک انگارے کا نام ہے۔ پھر صحابہ کرام کو سمجھایا، اما رأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو جس آدمی کو غصہ آتا ہے یحمر وجہہ، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو غصہ آتا ہے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، وانتفاخ اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ چہرے کی سرخی یہ اسی انگارے کا اثر ہے۔ تو اس لیے غصہ آنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں، بلکہ غصے میں آپے سے باہر ہو جانا اور اپنے اوپر کنٹرول اور قابو نہ ہونا، یہ معیوب چیز ہے۔ غصہ آئے اور پھر اس پر انسان قابو پا لے، یہ اصل ہے اور یہ مطلوب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ، جس آدمی میں یہ 3 عادتیں ہوں، ثلاث من کن فیہ، جس میں 3 عادتیں ہوں، اللہ اسے انعام عطا فرمائیں گے، اللہ اسے 3 انعام دیں گے، 3 صفات پیدا کریں گے، اللہ 3 انعام دیں گے۔ آواہ اللہ فی کنفہ، اللہ اسے اپنے سایہ عاطفت میں ٹھکانہ دیں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے یوم لا ظل الا ظلک، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اسے اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَسَتَرَ فِي رَحْمَتِهِ،
اور اللہ تعالیٰ اسے دوسرا انعام یہ دیں گے، اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے۔ اور تیسرا وَأَدْخَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سایہ عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپیں گے، اللہ اپنے محبوب بندے میں شامل فرمائیں گے۔ کون؟ جس میں 3 صفات ہوں۔ من اذا اعطی شکر، پہلا وہ آدمی جب اللہ کی نعمت ملے تو شکر ادا کرے۔ اذا اعطی شکر، جب نعمت ملے شکر ادا کرے۔ واذا قدر غفر، جب بدلہ لینے پر قادر ہو اس وقت معاف کر دے، بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود معاف کر دے۔ اور تیسری صفت وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، اور جب غصہ ہو تو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ سے پوچھا مَسْسُرْعَةُ، میرے صحابہ بتاؤ پہلوان کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا الصریع، یا رسول اللہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ کے رکھ دے، اسے ڈھیر کر دے، وہ اصل پہلوان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرزور انداز میں فرمایا السرعۃ کل السرعہ، السرعۃ کل السرعہ، السرعۃ کل السرعہ، 3 بار فرمایا کہ میرے صحابہ اصل پہلوان وہ ہے، اصل طاقتور وہ ہے، اصل پہلوان وہ ہے۔ الرجل یغضب، وہ آدمی جسے غصہ آئے، ویشتد غضبہ، غصہ آئے پھر اس کا غصہ اور بڑھے، بڑھتے بڑھتے حتیٰ یحمر وجہہ، اس کا چہرہ سرخ ہو جائے، ویقشعر جلدہ، اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اب وہ بے قابو ہونے لگے، اور اس حالت میں ہوا یفتر علی غضبہ، وہ اپنے غصے پر قابو پا لے۔ غصہ آئے، غصہ بڑھے، چہرہ سرخ ہو جائے، رگیں پھول جائیں، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس حالت میں جو اپنے غصے پر قابو پا لے، یہ اصل پہلوان ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان کو طاقتور نہیں کہا جا سکتا۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی آپ پر قابو پا لے۔ اس لیے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ان نا اتفاقیوں اور اتفاق کے فقدان کا ایک بنیادی سبب غصے کا ہونا ہے، بے جا غصہ۔ تو غصے کو دور کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے جا غصے کو قابو میں کرنے کے مختلف علاج تجویز فرمائے۔ ایک علاج آپ نے یہ بھی تجویز فرمایا کہ جس آدمی کو غصہ آئے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو دیکھا، وہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے قدرے وقفے سے، اور ان دونوں کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی کو اتنا شدید غصہ آیا، مجھے ایسے لگا ابھی اس کی رگیں پھٹ جائیں گی، ایسا شدید غصہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو غصے ہوتے دیکھا، اپنے صحابہ سے فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنده ذا، کہ میرے صحابہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، لو قالها، اگر یہ غصے والا آدمی اس کلمے کو پڑھ لے، لذهب عنده ذا، اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے۔ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا یقول، یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک علاج یہ ہے، اور دوسرا علاج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تجویز فرمایا کہ جب انسان کو غصہ آئے اور غصے میں انسان آپے سے باہر ہونے لگے، غصہ قابو میں نہ رہے، تو اس کا ایک علاج، دوسرا علاج یہ ہے کہ وہ اپنی حیت اور حالت بدل لے۔ فرمایا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ ختم ہو جائے تو فبیہا، ورنہ لیٹ جائے، حالت بدل لے، مجلس بدل لے، اس سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قربان جائیں صحابہ کرام پر ایک ایک ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر عمل کیا اور امت تک پہنچایا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں کو پانی لگایا ہوا تھا اور نماز پڑھنے کے لیے گئے، اتنے میں کوئی مسافر گزرا، وہ جس کھیت میں پانی جا رہا تھا تو اس نالی کو، اس کے ایک کنارے کو اس نے توڑ دیا، جسے ہم کہتے ہیں بنی توڑ دی۔ اب وہ نماز پڑھ کے تشریف لائے، دیکھا کہ پانی تو ضائع ہو رہا ہے، کھیت کی طرف تو پانی جا نہیں رہا، تو شدید غصہ آیا۔ تو دوسرے صحابی فرماتے میں دیکھ رہا تھا، وہیں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر لیٹ گئے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ مجھے جب میں نے یہ عمل دیکھا تو مجھے شدید غصہ آیا، اور میں نے انہی کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جسے غصہ آئے وہ اپنی حالت بدل لے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ میں کھڑا تھا، مجھے غصہ آیا، میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے سے بھی میرا غصہ کم نہیں ہوا تو میں لیٹ گیا، اللہ نے غصے کو ختم فرما دیا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے غصے کو ختم کرنے کا۔ اور تیسرا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے غصہ آئے وہ آدمی وضو کر لے، وضو کرنے سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غصہ انما الغضب من الشیطان، کہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور والشیطان خلق من النار، اور شیطان وہ آگ سے بنا ہے، وَإِنَّمَا تَطْفَئُ النَّارَ الْمَاءُ، اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان وہ آگ سے بنا ہے، اور آگ کو ٹھنڈا کیا چیز کرتی ہے؟ پانی۔ جب یہ وضو کرے گا، اس وضو کرنے سے وہ شیطان کی طرف سے جو بھڑکائی ہوئی آگ ہوگی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس لیے بھائیوں اس چیز کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ غصے میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھر والوں سے جھگڑا ہوتا ہے اور بیوی کو 3 طلاقیں دے کر پھر در در پھرتے ہیں کہ جی کوئی راستہ نکال دے، اور لوگ آتے ہیں تو تقریباً 80-90% لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہی کرتے ہیں جی میں غصے میں تھا اس لیے میں نے طلاق دے دی، تو غصے میں تھا اس لیے طلاق ہو گئی، طلاق دے بیٹھا ہوں۔ تو پیار میں تو کوئی نہیں دیتا، غصہ آئے گا، غصے میں آپے سے باہر ہوگا تو نتیجہ یہ نا اتفاقی کی شکل میں نکلے گا۔ اس لیے بھائیو یہ چیز سیکھنے والی ہے، اسے اپنی زندگی میں لانا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی بن حسین، نام اصل علی بن حسین تھا، لقب تھا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، 1000 رکعت نماز نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ تو حضرت کی باندی انہیں وضو کرا رہی تھی، تو وضو کراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور وہ پانی ان کے کپڑوں پر لگ گیا، کپڑے بھیگ گئے، گیلے ہو گئے۔ تو فطری طور پر ایسے موقع پر غصہ آنا فطری امر ہے۔ تو حضرت نے غصے بھری نظروں سے باندی کو دیکھا۔ اس وقت کی باندیاں اور نوکرانیاں بھی علم والی ہوا کرتی تھی، تو اس نے جب دیکھا کہ حضرت غصے ہوئے، اس نے فوراً کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایمان والے، وہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت نے فوراً فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس نے اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور ایمان والے وہ ہیں جو غصے کو پی کر پھر معاف بھی کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں عَفَوْتُ عَنْكِ، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ ہے قرآن پر عمل۔ اہل بیت کا نام لینا بہت آسان ہے، ان جیسی زندگی گزارنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ اصل ہے۔ فرمایا میں نے غصہ پی لیا اور میں نے تجھے معاف کر دیا۔ باندی نے پھر اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو فرمایا جا میں نے تجھ پر احسان کیا، میں نے آج سے تجھے آزاد کر دیا۔ تو اس لیے بھائیو بے جا غصہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا، غصے کو قابو میں کرنا۔ یہ چیز ایسی نہیں کہ ایک دم نیت کریں اور آ جائے،
رفتہ رفتہ تدریجاً آہستہ آہستہ محنت کرنے سے یہ صفت پیدا ہوگی کہ غصہ آئے گا اور اس کو قابو میں کرنا ہے، غصے کو قابو میں کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا بنی آدم خلقوا علی طبقات، کہ میرے صحابہ سنو، انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، سریع الغضب، سریع الفی۔ پہلا طبقہ لوگوں کا وہ ہے جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، یہ نہ قابل تنقید ہے نہ قابل تعریف ہے۔ اور دوسرا طبقہ سریع الغضب بطیء الفی، جنہیں غصہ جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، یہ لوگ قابل تعریف نہیں ہیں، انہیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسرا وہ طبقہ انسانوں کا بطیء الغضب سریع الفی، جنہیں غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، یہ آدمی قابل تعریف ہے، دیر سے آئے اور جلدی جائے۔ تو اس لیے بھائیو اس چیز پر محنت کرنا، کوشش کرنا کہ ہماری زندگی سے بے جا غصہ نکل جائے۔ جہاں غصہ کرنا چاہیے ہم لوگ وہاں نہیں کرتے، گھر میں بے دینی ہے، خواتین بے پرد ہیں، وہاں غصہ نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بری نظر سے دیکھ لے وہاں یہ اپنی غیرت دکھا کر غصہ دکھاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں اللہ انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، اللہ کل قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ کون؟ ایک وہ آدمی عاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، دوسرا مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو، مدمن الخمر شراب کا عادی، اور تیسرا فرمایا دیوس، وہ آدمی جو دیوس ہو۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے اہل خانہ کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں غیرت مند نہ ہو، بے غیرت ہو۔ معاشرے میں دیکھیں یہ چیز کہاں کہاں ہے، بیوی بہن بیٹی بے پردہ پھر رہی ہیں، کس کو غیرت آ رہی ہے؟ منع کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں کبھی روکنے کا دل میں خیال ہی نہیں آتا۔ تو یہ تیسری چیز بڑی خطرناک ہے۔ اس لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں غصہ کرنا چاہیے اور یہاں غصہ نہیں ہو رہا۔ جو آپ علیہ السلام نے جن جگہوں پر غصے سے منع فرمایا اس سے وہ جگہیں مراد ہیں جہاں انا اور نفسانیت کی وجہ سے غصہ آئے، اللہ کا حکم ٹوٹے، وہاں پر غصہ تو کرنا لازم ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے اسی بے حیا صفت کو بیان کرتے ہوئے یوں کہا تھا، وائے قوم کشتہ تدبیر غیر، ہائے میری قوم وہ غیر کی تدبیر سے مر چکی ہے، کار او تخریب خود و تعمیر غیر، اس کا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو برباد کرتی ہے اور دوسروں کو سنوارتی ہے۔ کار او تخریب خود تعمیر غیر، از حیا بیگانہ پیران کہن، یہاں کے نوجوان تو نوجوان رہ گئے، یہاں کے عمر رسیدہ لوگ بھی حیا سے عاری ہیں۔ از حیا بیگانہ پیران کہن، نوجوانہ چوسنا مشغول تن، نوجوان زیب و زینت میں ایسے مشغول ہیں جیسے عورتیں ہوتی ہیں، اور عورتیں ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروانے مثل دوتے غاختہ۔ پھر فرمایا آخر میں، وائے قوم مرد و مرگے خیش را نشناختہ، بس آخری بات کہہ دی اقبال نے، ہائے میری قوم مر گئی، انہیں اپنا مرنا بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ حیا بے حیا معاشرے کو اللہ تعالیٰ کبھی پنپنے نہیں دیتے۔ اس لیے جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے وہاں غصہ لازم ہے، جہاں نفسانیت اور انا ہو وہاں غصے پر قابو پانا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق